السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور انہیں فرق سمجھ نہیں آتا کہ وراثت اور وصیت میں کیا فرق ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وراثت اور وصیت میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ وراثتی جائیداد کی وصیت کر دی جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وراثت کی وصیت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابن ماجہ کی، کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ جمہور فقہ حنفی، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی رائے میں اس مسئلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، مگر اس کے لیے دیگر ورثاء کی اجازت لازمن ہے۔ اس بات کی تائید کے لیے وہ احادیث کا حوالہ دیتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں الا یہ کہ وارث اس کی اجازت دے دیں۔ سنن الکبریٰ۔ وصیت دراصل ہبہ یعنی گفٹ ہے، اور ہبہ اور وصیت دونوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ ایک انسان دوسرے کو بلا عوض اپنی کسی چیز کا مالک بنا دیتا ہے۔ تاہم فرق یہ ہے کہ ہبہ میں وہ اپنی زندگی میں ہی دوسرے کو مالک بنا دیتا ہے، جبکہ وصیت میں اس کی موت کے بعد وصیت کی گئی چیز کی ملکیت دوسرے کو حاصل ہوتی ہے، زندگی میں نہیں۔ وراثت کو تقسیم کرنے کے اصول اسلامی قانون میں پوری تفصیل سے بیان شدہ ہیں۔ ان میں سے کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جبکہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ نے تمہارے نیک اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں موت کے وقت اپنے مال کی 1/3 کی وصیت کرنے کی اجازت دے دی۔ سنن ابن ماجہ۔ وصیت دراصل ان قرابت داروں کے لیے کی جاتی ہے جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا ہوتا یا پھر کم ملنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن حزم اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ان اقربا کے لیے وصیت کرے جو غلامی یا کفر ہونے کے باعث وارث نہیں بن سکتے۔ ان لوگوں کے حق میں وہ اپنی مرضی کے مطابق 1/3 کے اندر اندر وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں۔ اگر وصیت نہ کی گئی ہو تب بھی ورثاء یا وصی کے مشورے سے ان اقربا کو بطور وصیت دیا جانا ضروری ہوگا۔ ایسے اقربا جو کہ وارث بننے کے اہل نہ ہوں، ان کے لیے کی گئی وصیت کو وصیت الواجبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دادا کے ترکے میں یتیم پوتے پوتیوں کا حق ہے۔ وہ فقہ جو وصیت واجبہ کے قائل رہے ہیں، مثلاً زہری، طاؤس، مسروق، قتادہ و ابن حزم وغیرہ، ان کی آراء سے استفادہ کرتے ہوئے بعض مسلم ممالک مثال کے طور پہ مصر، تیونس، شام، عراق وغیرہ کے قوانین میں دادا کے ترکے میں یتیم پوتے پوتیوں کے حق میں وصیت کو وصیت واجبہ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے 3 دسمبر 1953 کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ایک بل مسودہ قانون پیش کیا گیا کہ بیٹے کی فوتگی کی صورت میں یتیم پوتے پوتیوں کو میراث کا حق دیا جائے۔ ملکی مخالفت کے سبب یہ بل منظور نہ ہو سکا۔ 1955 میں حکومت پاکستان نے آئلی قانون کمیشن قائم کیا تاکہ دیگر مسائل آئلی کے ساتھ یتیم پوتے کی وراثت کے متعلق سفارشات مرتب کرے۔ اس کمیشن کے پیش نظر سفارشات کو قانونی شکل دے دی گئی، اور دیگر اسلامی ممالک کے رائج الوقت قوانین میں وصیت واجبہ کے برخلاف پوتے پوتے نواسے نواسیوں کو اپنے ماں باپ جیسی صورتوں کے قائم مقام کی حیثیت سے وارث قرار دے دیا گیا۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 کو قرآن و سنت سے متصادم ہونے کی وجہ سے پہلی بار پشاور ہائی کورٹ کے شریعت بینچ کے روبرو مقدمے مسمات فرشتہ بنام سرکار میں چیلنج کیا گیا۔ چنانچہ پشاور ہائی کورٹ نے دفعہ 4 کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلم آئلی قوانین کی دفعہ 4 اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے اور اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ 1980 میں فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن دیگر قوانین کے ساتھ شخصی قوانین کو یعنی پرسنل لاز کو اس کے دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا، جس کی وجہ سے فیڈرل شریعت کورٹ اس پر غور و خوض نہ کر سکی۔ اس کے بعد ازاں سپریم کورٹ میں دیے گئے
چند فیصلوں کی بنیاد پر وفاقی شرعی عدالت نے 2000 میں مقدمہ بعنوان اللہ رکھا بنام سرکار میں دفعہ ہازہ کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیتے ہوئے اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دیا۔ عدالت نے کہا، اس بحث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلم آئلی قوانین و آرڈیننس 1961 کی دفعہ 4 موجودہ شکل میں اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔ چنانچہ ہم صدر پاکستان کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اس دفعہ کو اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کرنے کی خاطر قانون میں ترمیم کے لیے اقدامات کریں۔ مزید یہ قرار دیا گیا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا شک جسے اسلامی تعلیمات سے متصادم قرار دیا ہے 31 مارچ 2000 سے غیر مؤثر اور ناقابل عمل تصور ہوگی۔ آج 2026 میں طویل عرصہ ہو گیا ہے اور جو فیصلہ حکومت پاکستان نے وفاقی شرعی عدالت کے خلاف سپریم کورٹ میں بذریعہ اپیل چیلنج کر دیا تھا، آج تک زیر سماعت ہے۔ اپیلنٹ بینچ کے حتمی فیصلے تک آئین کی روح سے وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یتیم پوتے کو وصیت واجبہ کے ذریعے جائز طور پر شرعی طریقے سے وراثت میں حصہ دیا جا سکتا ہے۔ وصیت ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک مسلم شخص سب کا حق ادا کر سکتا ہے تاکہ اس کے بعد کسی کا بار اس کے اوپر نہ رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔